بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اگر مگر کچھ نہیں، اب تم میرے پاس ہی رہو گے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بڑی اچھی زمینیں ہیں میری، اس سے سبزیاں آتی ہیں، لیکن بس تنہا ہوں دنیا میں۔ ایک بیٹا تھا جس کا نام نورا تھا، اور بس اس کے بعد نورا دنیا سے رخصت ہو گیا اور میری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا۔ اب اگر تقدیر نے مجھے دو بیٹے عطا کر دیے ہیں تو کم از کم میرے ساتھ یہ سلوک تو نہ کرو۔ عظیم خان نے میری طرف دیکھ کر مجھے آنکھ ماری اور بولا، یہ تو بہت بری بات ہوگی، بڑی اماں سمجھیں گی کہ ہم… کچھ نہیں سمجھوں گی، میں کچھ نہیں کہوں گی، تم بس میرا دل نہ توڑو۔ یوں ہماری یہ مشکل بھی حل ہو گئی، اور بوڑھی عورت عظیم خان کو نورا کہہ کر مخاطب کرنے لگی۔ وہ ہم دونوں سے بہت متاثر نظر آتی تھی، اور اس نے ہم سے اپنے بیٹے کے بارے میں بہت سی باتیں کی، اور اس نے مجھے شمال کہہ کر مخاطب کیا۔ لیکن نام کوئی بھی ہو، ہمیں تو اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ بوڑھی کی تھوڑی سی خدمت ہو جاتی تو وہ الگ منافع کی بات تھی، ظاہر ہے دعائیں بھی مل سکتی تھیں۔ یہ صورتحال خاصی دلچسپ تھی، اور ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ شمانیہ کا سربراہ کون ہے اور کس طرح وہ ان لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہماری سمجھ میں کافی دن تک یہ بات نہیں آ سکی تھی، اور ہم مسلسل یہ جائزہ لینے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اب چونکہ یہاں ہمارا ایک مقام بن گیا تھا، اور بوڑھی کے ساتھ رہتے ہوئے کسی نے بھی ہم سے کوئی تعارض نہیں کیا تھا۔ البتہ بستی کا چکر لگاتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ پوری آبادی میں بھٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان بھٹیوں پر بہترین ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہتھیار لازمی بات تھی، اس جنگ کے لیے تیار کیے جا رہے تھے جو یہ لوگ لڑنے والے تھے۔ ہم ان لوگوں کی مہارت کا اچھی طرح جائزہ لے رہے تھے، اور اس تشویش کا شکار بھی تھے کہ بیچارے آبادیوں والے کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، اور انہیں زیادہ تر اس مصیبت کا علم ہی نہیں۔ بہرحال اس کے بعد عظیم خان نے کہا، کیا خیال ہے حماد، شمانیہ کی یہ آبادی تو بڑی سنگین نوعیت کی حامل ہے، ہم کیوں نہ آگے بڑھ کر شمانیہ کا جائزہ لیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اچھی طرح شمانیہ کو دیکھیں اور اس پر غور کریں کہ یہاں کیا کیا ہے۔ بات بہتر ہے اور تجویز عمدہ۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس سے خاصی معلومات مل جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ بڑے خفیہ طور پر یہ کام کیا جائے، اور ایک طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی بھی مشکل پر منظر عام پر نہ لایا جائے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اچھا آئیڈیا ہے، تو پھر اب کیا کہتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں ہمیں چلنا چاہیے۔ اور پھر ہم دونوں نے تیاریاں کر لیں۔ بڑی اماں یعنی شیزالیہ سے ہم نے اجازت مانگی۔ بوڑھی واقعی ہم سے محبت سے ملتی تھی۔ اس نے کہا، تم جلدی واپس آ جانا، اب جب تم نے مجھے محبت دے دی ہے تو اس عمر میں مجھ سے یہ محبت چھیننے کی بات نہ کرنا۔ بہرحال اس کے بعد ہم لوگوں نے مختصر تیاریاں کیں اور پھر وہاں سے چل پڑے۔ پھر ہم کافی طویل فاصلہ طے کر کے شمانیہ سے دور نکل آئے تھے۔ شمانیہ کی آبادی ہمارے لیے بڑی حیرتوں کے باعث تھی، اور ہم اس کے اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ بلندیوں پر سے نیچے اترتے ہوئے دور دور تک گلابوں کی بہار چھائی ہوئی تھی۔ بادلوں کے سائے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے گلاب کے پھولوں کی خوشبو دور دور تک منتشر کر رہی تھی، اور ہم اسے وادی گلاب کہہ سکتے تھے۔ بڑی حسین جگہ تھی، اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان علاقوں میں آنے کے بعد طبیعت پر ایک عجیب سا سحر طاری ہو گیا تھا۔ سفر کے پہلے مرحلے میں ہم اس پھولوں کی وادی سے گزرے۔ اس کے بعد ہمارا واسطہ گھنے جنگلوں سے پڑا، جن کے سائے روشنی کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ ان کی شاخیں آپس میں الجھی ہوئی تھیں، اور ان کے نیچے اندھیرا پھیلا رہتا تھا، اور اس جگہ گھوڑوں کا سفر کرنے پر کافی پریشانی ہوتی تھی، اور وہ گھوڑے جگہ جگہ رک جاتے تھے۔ آگے چل کر یہ جنگل اور خوفناک ہو گئے تھے۔ درختوں کی شاخوں سے لمبے لمبے سانپ لپٹے رہتے، جن سے بچ کر نکلنا دن کی روشنی میں بھی دشوار تھا۔ رات کو یہ سفر اور بھی خطرناک ہو گیا، لیکن اب چونکہ یہاں آ گئے تھے اس لیے واپس نہیں جا سکتے تھے۔ البتہ ان علاقوں میں قیام کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، کوئی بھی لمحہ موت کا لمحہ بن سکتا تھا۔ البتہ یہی خوش بختی تھی کہ جنگلوں میں درندے نہیں تھے، اور یقینی طور پر ان کے یہاں موجود نہ ہونے کی وجہ
یہ خوفناک حشرات الارض تھے۔ بہرحال اس سنسنی خیز وادی کا اختتام اس وقت ہوا جب سورج بلند ہو گیا۔ رات کو ہم سفر جاری رکھنے پر مجبور تھے، لیکن جنگلوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہی ہمیں احساس ہوا کہ اب ہم تھکن سے بری طرح چور ہو گئے ہیں۔ یہاں کا سفر بے حد سنسنی خیز ہو گیا تھا۔ جنگل کے سرے پر تا حد نگاہ ویران پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اونچی نیچی بھورے رنگ کی چٹانیں جگہ جگہ سر جوڑے کھڑی تھیں، اور ان کے درمیان کوئی ایسی پگڈنڈی نظر نہیں آتی تھی کہ دیکھ کر یہ احساس ہو کہ ان راستوں پر بھی انسانی قدم آ چکے ہیں یا ان پر سفر ہوتا رہا ہے۔ حشرات الارض یہاں بھی پہاڑوں کے درمیان موجود تھے اور چٹانوں کے درمیان رینگتے پھر رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے ایک ایسی جگہ منتخب کی جہاں آس پاس کوئی چٹان نہیں تھی، البتہ فاصلے پر بہت بڑی چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد ہم گھوڑوں سے اتر پڑے۔ ہم نے گھوڑوں کی پشت سے وہ سامان نیچے اتار لیا جسے ہم ساتھ لے کر آئے تھے۔ گھوڑوں کا چارہ اور پانی رکھنے کے بعد ہم دونوں لمبے لمبے لیٹ گئے۔ اس سفر کی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں نے یا عظیم خان نے آپس میں کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ اصل میں یہ سب ہماری توقع کے خلاف تھا۔ پھولوں کی وادی گویا ان جنگلوں کی طرف آنے کی دعوت دیتی تھی۔ جنگل بہت گھنا تھا اور بہت خوفناک بھی۔ آخرکار ہم نے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا، لیکن اب ہم اس وادی کو اس لیے خطرناک کہہ سکتے تھے کہ وہ ایک سرخ دھوکہ تھا، اور اس دھوکے کو کھا کر آگے کا سفر جان لیوا بھی ہو سکتا تھا، اور اس دوران ہم نے آپس میں کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ بہرحال اب آنکھیں کھلی رکھنا ضروری تھا، ورنہ شاید اس جنگل میں داخل ہونے کے بجائے 10-20 میل لمبا راستہ منتخب کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ آگے چل کر یہ خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ جنگل میں جانوروں سے مٹ بھیڑ ہو سکتی ہے، اور بہرحال یہ بات ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتی تھی۔ عظیم خان تو بالکل ہی نیم مردہ حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میری اپنی حالت بھی بہرحال زیادہ بہتر نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے صاف ستھری جگہ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، اور تھوڑی دیر کے بعد میں بے جان ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت عظیم خان کی کیفیت کیا ہے، لیکن بہرحال تھوڑی دیر تک میں سوتا رہا، پھر آنکھ خود بخود کھل گئی۔ میں نے ایک نگاہ عظیم خان کو دیکھا، وہ بے سدھ سو رہا تھا۔ ہم نے ابھی تک کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ یہ جگہ اتنی خطرناک تھی کہ کھانے پینے کا تصور بھی ذہن میں نہیں آیا تھا۔ گھوڑوں نے البتہ کھا پی لیا تھا۔ ایک بار پھر میں نے عظیم خان کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر وہ جاگ اٹھے تو آگے کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ بہت دیر سے کچھ کھایا نہیں تھا، اور جب تھوڑی سی تھکن دور ہو گئی تو بھوک لگنے لگی۔ بہرحال عظیم خان کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے اور نیند میں اس قدر مست ہے کہ کھانے کے بارے میں بھی نہیں سوچے گا۔ بہرحال زیادہ دیر نہیں گزری تھی، تھوڑا بہت کھانا پینا کر کے میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک ہی فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ یہاں بھی مصیبتیں تعاقب کر رہی ہیں، میں نے دل میں سوچا۔ عظیم خان کی بھی یا تو نیند پوری ہو گئی تھی یا پھر فائرنگ کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے بڑے عجیب سے انداز میں پوچھا، آ گئے؟ کون؟ پٹاخے والے، وہ مخصوص انداز میں بولا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ ہاں، تمہاری شادی کی خوشی میں فائرنگ ہو رہی ہے، مگر میں ناشاد ہوں، وہ مخمول لہجے میں بولا۔ کیوں؟ بس مجھے زندگیوں کی خوشیوں سے محروم کر دیا گیا۔ ہائے لیلا، کیا سوچتی ہوگی؟ تو اپنے دل کو ایک محبوب ملا تو ایسا نامکمل کہ دوسروں کے قبضے میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن کیا کیا جائے، مجبوری ہے، انسان کبھی کبھی اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ فائرنگ کی آواز اچھی خاصی تیز ہو گئی تھی۔ اچانک ہی عظیم خان چونکا اور میری طرف دیکھ کر بولا، ارے تم اوور ایکٹنگ کر رہے ہو، اچھی نہیں لگ رہی۔ ایکٹنگ کہو گے تم اسے، زندگی کے سب سے بڑے دکھ میں مبتلا ہوں۔ لیلا، ارے باپ رے باپ، یہ گولیاں کہیں ہماری جانب نہ رخ کر لیں۔ آؤ دیکھیں، میری نظر کمزور ہو گئی ہے اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، عظیم خان نے کہا، لیکن اب میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا۔ ارے، اب کیا اس بھرے جنگل میں کیا تنہا چھوڑ جانے کا ارادہ ہے؟ حالانکہ میں سخت بھوکا ہوں۔ میں نے عظیم خان کی کوئی بات نہیں سنی، لیکن سامان میں نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ عظیم خان میرا مطلب سمجھ گیا تھا، چنانچہ کراہتا ہوا اٹھا اور خود بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ہم تیزی سے اس پہاڑی کی جانب چل پڑے
جدھر سے گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابھی ہم نے آدھا فاصلہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ اچانک پہاڑوں کے رخنوں سے ایک سر بلند ہوا اور ہم لوگوں کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کی جانب سے رائفل کی گولیوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ایک گولی عظیم خان کے پاؤں سے نکل گئی۔ میں چونکہ اس سے پہلے اس سر کو دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ عظیم خان مجھ کو دیکھ کر میری جانب لپکا، لیکن دوسری جانب ایک آدمی نہیں تھا، بلکہ ان کی تعداد کافی تھی۔ انہوں نے پہاڑی چٹانوں پر سے پتھروں کی آڑ لے کر گولیاں برسانی شروع کر دیں، اور ہمارے گھوڑوں کی پشتوں پر بیٹھے رہنا مشکل ہو گیا۔ لیکن اس وقت ہم نہایت مہارت سے شہ سواری کر رہے تھے۔ بار بار ہمیں گھوڑوں کی پشتوں پر جھکنا پڑتا اور پھر سیدھے ہو کر ایسی چٹانوں کی طرف بھاگنے لگتے جو فی الحال ان گولیوں سے محفوظ کر لیں۔ خاصا فاصلہ طے ہو گیا۔ گولیاں چلانے والوں کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ اتنا فائر کرنے کے بعد تو وہ ہم کیا، ہمارے گھوڑوں کو بھی ہلاک کر سکتے تھے، لیکن ہم ان سے بچتے رہے۔ البتہ تھوڑے فاصلے پر اب ہمیں ایک ایسی چٹان نظر آ رہی تھی جہاں ڈھلان بکھرے ہوئے تھے اور ہم یہاں پناہ لے سکتے تھے۔ یہاں صورتحال کچھ اور نظر آئی۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی زمین پر پڑا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف بہت سے گھوڑے سوار نظر آ رہے ہیں۔ یہ گھوڑ سوار شمانی ہی تھے، خاص قسم کے لباسوں میں ملبوس۔ جس شخص کے گرد وہ کھڑے تھے وہ پتہ نہیں کون تھا۔ بات بھی ذرا تعجب خیز تھی کہ انہوں نے شمانیوں کے لباس میں ہونے کے باوجود ہم پر گولیاں چلائی تھیں۔ بہرحال ان لوگوں نے ہمیں دیکھا اور پھر اچانک ان لوگوں نے بھی ہم پر فائرنگ شروع کر دی۔ بڑی عجیب بات تھی۔ اور کیا یہ لوگ شمانی نہیں ہیں؟ اگر شمانی ہیں تو کیا کسی مختلف گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہماری طرف ہونے والی فائرنگ آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، اس لیے مجبوری تھی کہ اب ہم اپنی بندوقیں اتار لیں۔ چنانچہ مجھ سے پہلے عظیم خان نے گولی چلائی تھی اور وہ اس کا کامیاب نشانہ لگایا تھا۔ بلند چٹان پر سے ہمارا نشانہ لگانے والا شخص اوندھے منہ نیچے آ رہا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ جو شخص زمین پر پڑا ہوا تھا اس کے قریب ہی اوپر سے گرنے والا شخص آیا تھا۔ اچانک ہی زمین پر پڑے ہوئے شخص نے اس زخمی شخص پر جھپٹا مارا اور پھر 2 فائر ہوئے۔ زخمی شخص جو عظیم خان کی گولی سے زخمی ہوا تھا اچھل کر دور جا گرا۔ یہ فائر یقینی طور پر نیچے کھڑے ہوئے شخص نے کیے تھے۔ دوسرے لوگوں نے اس کی طرف رائفلوں کے رخ کر لیے۔ مجبوری تھی، چنانچہ ہم لوگوں نے گولیاں برسانی شروع کر دیں، جس کی وجہ سے وہ زمین پر پڑے ہوئے شخص پر فائر نہ کر سکے۔ انہوں نے اس شخص کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، مگر 7-8 افراد ان میں سے 5 ہماری گولیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ بمشکل تمام گھوڑوں پر سوار ہو سکے تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو سر پٹ دوڑا دیا۔ انہوں نے جس سمت کا رخ کیا تھا ہم نے اس طرف دیکھ لیا تھا۔ اب ان کے جانے کے بعد یہ ضروری تھا کہ ہم اس زمین پر پڑے ہوئے شخص کا جائزہ لے لیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور اس شخص کے سر پر پہنچ گئے جس نے گولی چلا کر اس شخص کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن قریب پہنچ کر ہم نے اس شخص کی صورت دیکھی تو ہم حیرت سے چونک پڑے۔ وہ مرد نہیں، عورت تھی۔ اس کا پورا جسم کیچڑ میں لپٹا ہوا تھا۔ چہرے پر بھی چکنی مٹی کی موٹی تہ چڑھی ہوئی تھی، صرف آنکھیں صاف تھیں۔ سر کے بال بھی مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے اور یہ مٹی خشک ہو گئی تھی۔ شاید وہ کسی دلدل میں گر پڑی تھی، ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا، یا پھر ممکن ہے اسے دلدل میں ڈبو کر باہر نکالا گیا ہو۔ اس کی ٹانگوں سے بھی مٹی لپٹی ہوئی تھی، لیکن اس مٹی سے ابلتا ہوا خون صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ یقینی طور پر اس کی ٹانگیں زخمی کر دی گئی تھیں۔ میں نے عظیم خان سے کہا، عظیم خان، قرب و جوار میں دیکھ اور کوئی زخمی تو نہیں؟ عظیم خان نے گردن ہلائی اور اپنے گھوڑوں کو چاروں طرف دوڑانے لگا۔ وہ ادھر ادھر گھوڑے کو دوڑا رہا تھا کہ اچانک ہی زمین پر پڑی ہوئی لڑکی نے کروٹ بدل لی اور اچانک ہی اس نے مجھ پر فائر کر دیے۔ میں نے بمشکل اپنے آپ کو اس کے فائروں سے بچایا تھا اور پھر میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، بے وقوف کی بچی، ہم تیری مدد کر رہے ہیں اور تو ہم پر فائرنگ کر رہی ہے۔ ایک بار پھر مجھے اچھل کر ایک طرف ہٹنا پڑا اور اس کے بعد کوئی چارہ کار نہ رہا کہ میں اس کے ہاتھ سے بندوق چھین لوں۔ چنانچہ میں نے اچھل کر اس کے ہاتھوں پر ٹھوکر ماری اور بندوق اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا پڑی۔ لیکن کافی تنو من تھی وہ، لمبے قد اور بھرے بھرے بدن کی مالک تھی، لیکن مٹی میں لتھڑا ہونے کے بعد چہرہ کافی خوفناک لگ رہا تھا۔ صرف آنکھیں تھیں جو مٹی سے محفوظ تھیں، ورنہ مٹی میں اس کے تمام خد و خال چھپے ہوئے تھے۔ اور کوئی زندہ نہیں ہے، البتہ چند لاشیں پڑی ہیں۔
مگر یہ صاحبزادی ہرافہ معلوم ہوتی ہیں۔ عظیم خان نے لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا، اب کیا کیا جائے؟ اب تم سے کچھ کہوں گا تو برا مان جاؤ گے۔ برا ماننے والی کوئی بات ہوئی تو صرف تیرا ہی نہیں مانوں گا بلکہ تیرے جبڑے ہی توڑ دوں گا۔ کیا کہا؟ ہاں عظیم خان، تو یہاں آ کر خاصا بگڑ گیا ہے۔ یار تو سوچ، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ نہ جانے ماضی کے کون کون سے دور میں بھٹک رہے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ ہماری داستان ماضی میں ہی ختم ہو جائے گی۔ اصل میں نے ان تمام چیزوں پر کبھی غور ہی نہیں کیا، لیکن اب مجھے موقع ملا ہے تو میں ان باتوں پر غور کر رہا ہوں۔ مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ہم ماضی میں ختم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی پیچھے ہے اور ہم لوگ حال کے لوگ ہیں۔ ہمارا نقصان جو کچھ بھی ہوگا حال ہی میں جا کر ہوگا۔ اب ماضی، مستقبل، حال، میں ان تمام باتوں کو نہیں سمجھتا۔ اوہو دیکھو، غالباً اس کی ٹانگیں بالکل ختم ہو چکی ہیں، عظیم خان نے کہا۔ میں پہلے ہی اسے دیکھ چکا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ لڑکی پر نکاحت طاری ہو چکی ہے۔ اب ہمارے پاس اس طرح کے انتظامات تو تھے نہیں کہ اس کی ٹانگوں کی مرہم پٹی کریں۔ جو کچھ فوری طور پر ہو سکتا تھا وہ کر دیا۔ لڑکی نے عجیب سی نگاہوں سے پانی کے اس برتن کی جانب دیکھا جو شاید مرنے والوں میں سے کسی ایک کا تھا، اور میں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر پانی کا وہ برتن اٹھا لیا۔ لڑکی نے بے اختیار دونوں ہاتھ پھیلائے اور میں نے پانی کا برتن اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے دانتوں سے اس خاص قسم کے چمڑے کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور پھر وہ بوتل منہ سے لگا لی۔ سارا پانی ختم کرنے کے بعد ایک دم سے اس پر غشی کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ہم اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے عظیم خان سے کہا، یہاں کیا ہنگامہ آرائی ہوئی ہے؟ ان 5 لاشوں میں سے ایک بھی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویسے میرا خیال ہے یہ بھی مر گئی۔ نہیں، یہ زندہ ہے۔ کیسے پتا ہے؟ غور سے دیکھو۔ گویا تم اسے غور سے دیکھ رہے ہو۔ اس وقت میں بالکل مزاح کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مرنے والوں کی تعداد 5 یا 6 ہے، عظیم خان نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لباس کی پٹیاں پھاڑ کر اس کے ان زخموں پر کسی جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، اب یہ کام تم سر انجام دو۔ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک لڑکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لڑکی کی زندگی بچانا ہر مرد کا کام ہے، چنانچہ یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ پھر عظیم خان نے دانتوں سے لڑکی کے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے۔ وہ لڑکی کے قریب پہنچ گیا تھا اور ابھی اس نے لڑکی کے لباس سے منہ ہٹایا بھی نہیں تھا کہ لڑکی سانپ کی طرح پلٹی اور اس نے پوری قوت کے ساتھ عظیم خان کے سینے پر لات ماری۔ عظیم خان اچھا خاصا طاقتور آدمی تھا۔ وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے غراتی ہوئی آواز میں کہا، ہر لڑکی ہر مرد کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے، اور صورت حرام میں تیری مدد کر رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھا تو لڑکی وحشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس بار اس نے ایک الٹی کلا بازی کھائی اور پھر ڈھپ سے زمین پر جا گری۔ بہتا ہوا خون لکیریں بناتا ہوا دور تک پھیل گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ جنگل کی بلی ہے، تمہارے ہاتھوں پٹیاں نہیں بنوائے گی، اسے یہ پٹیاں دے دو، ہو سکتا ہے یہ خود استعمال کر لے۔ پاک باز صورت حرام کہیں کی۔ عظیم خان نے پٹیوں کا ڈھیر لڑکی کے سامنے لگا دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ تب لڑکی کے چہرے پر پرسکون کے آثار نظر آئے۔ اس نے ایک پٹی اٹھائی اور تھوڑی سی پیچھے کھسک کر ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنے زخم پر پٹیاں باندھنا شروع کر دی تھیں۔ بہت دیر تک وہ یہ کام کرتی رہی۔ ہر آہٹ پر وہ وحشت زدہ ہرنی کی مانند چونک کر دیکھنے لگتی تھی۔ بہرحال ہم لوگ اس کے بارے میں اندازہ لگانے لگے۔ لڑکی کے نقوش بتاتے تھے کہ وہ بھی شمانیہ ہے، لیکن اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے ہر اس شخص کو شمانیہ سمجھ لیا تھا جس کے نقوش تھوڑے بہت جاذب نگاہ تھے یا یہاں کے مقامی باشندوں سے مختلف۔ ہو سکتا ہے شمانیہ جیسی شکلوں کا کوئی اور قبیلہ آباد ہو۔ ہم بلا وجہ ہر ایک کو شمانیہ سمجھ رہے ہیں۔ لڑکی نے اپنے زخموں پر پٹیاں لپیٹ لیں۔ خون ان پٹیوں پر بھی آ گیا تھا، لیکن اب وہ خاصی چاق و چوبند نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب تھکن اور تکلیف کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ میں اور عظیم خان اس کی عجیب و غریب کیفیت پر حیرت کا شکار تھے، لیکن یہ ایک قابل رشک بات تھی کہ اتنے زخم کھانے کے بعد بھی وہ اس وقت کافی پرسکون نظر آ رہی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جسمانی طور پر خاصی طاقتور ہے اور پورے ہوش و حواس میں ہے۔ پھر میں نے کہا، اب بتاؤ اس کا کیا کریں؟ یہاں پڑی پڑی تو یہ سڑ جائے گی، مر جائے گی۔
اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ اس کے دشمن کتنے فاصلے پر ہوں، مگر یہ گونگی اور بہری ہے، ابھی تک اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا، ہم کیسے اس سے معلوم کریں؟ دونوں ٹانگیں زخمی ہیں، اس کی کیا خیال ہے، اسے ساتھ لے چلیں؟ لڑکی: کیا تو بولنا جانتی ہے؟ اگر بولنا جانتی ہے تو ہماری باتوں کا جواب دے، میں نے کہا۔ لڑکی نے اپنے چہرے سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ عظیم خان کہنے لگا: میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہم صرف ایک احسان کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ اس کی کنپٹی پر رکھ کر ایک گولی داغ دو، ورنہ اس کے دشمن نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ میں نے چونک کر عظیم خان کو دیکھا تو اس نے مجھے آنکھ مار دی۔ تب میں نے کہا: ٹھیک کہتے ہو، اس کی موت اس کی زندگی سے زیادہ پرسکون ہوگی۔ عظیم خان نے کندھے سے رائفل اتاری تو لڑکی بے اختیار چیخ پڑی: تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میں زندہ ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، لگتا ہے تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو۔ عظیم خان کے حلق سے ایک کہا نکل گیا: دیکھا تم نے، اتنی دیر سے ہم کوشش کر رہے تھے، یہ زبان سے ایک لفظ نہیں پھوٹ رہی تھی۔ یہ ہوتی ہے ترکیب نمبر 111۔ تو اے بولنے والی لڑکی، اب تو بتا کہ ہم تیرے لیے کیا کریں؟ تیرے دشمن اگر آ گئے تو تیرا حساب کتاب کر دیں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، وہ بہت دیر سے یہ کوشش کر رہے تھے اور اس میں ناکام رہے تھے، مگر دیکھو تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اسلحہ موجود ہے، اصل میں میرے پاس ختم ہو گیا تھا، میرا مطلب ہے گولیاں، ورنہ جب تک میرے پاس گولیاں تھیں میں نے انہیں آگے نہیں آنے دیا۔ وہ 3 دن سے میرا تعاقب کر رہے ہیں اور 3 دن کے بعد اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہو گئے۔ چلو تسلیم کر لیا، لیکن اب تمہاری ٹانگیں تو بیکار ہو چکی ہیں، ان کے بغیر تم کیا کر سکتی ہو؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولی: میرا گھوڑا بھی مر چکا ہے، کیا تم یہ 2 رائفلیں اٹھا کر مجھے دے سکتے ہو؟ وہ جو سامنے پڑی ہیں۔ میری نگاہیں ان رائفلوں کی جانب اٹھ گئیں۔ یہ مرنے والوں کی رائفلیں تھیں جو ہماری گولیوں کا شکار ہوئے تھے۔ میں نے عظیم خان کو اشارہ کیا اور عظیم خان نے بڑھ کر وہ 2 رائفلیں اٹھائیں، پھر انہیں لڑکی کے پاس لا کر بولا: اب بولو۔ لڑکی نے دونوں رائفلیں دونوں پاؤں میں پکڑیں اور اس کے بعد پھر میں نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ رائفلوں کو بیساکھی کی طرح بغلوں کے نیچے دبا کر وہ پھرتی سے کھڑی ہو گئی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا: میں ان کے سہارے چلی جاؤں گی، ایک بار پھر تمہارا شکریہ۔ اس نے واقعی رائفلوں کے سہارے کئی قدم آگے بڑھائے اور ہم دونوں حیران رہ گئے۔ بہرحال مجھے فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے کہا: سنو، ہمارے گھوڑوں میں سے تم ایک گھوڑا لے لو اور جہاں چاہے لے جاؤ، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی: نہیں، میں اپنی مدد خود کروں گی، تمہارا شکریہ ادا کر چکی ہوں۔ نہیں کر پاؤ گی، زخموں سے بہہ جانے والا خون آخرکار تمہیں بے ہوش کر دے گا۔ مگر میں نے کہہ دیا ہے تم میرے لیے جو کچھ کر چکے ہو، اگر وقت نے اجازت دی تو میں تمہیں اس کا صلہ ادا کر دوں گی۔ بس اب تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی اور نہ تم مجھے مجبور کر سکو گے۔ ہم تمہیں مجبور کر سکتے ہیں لیکن اب تمہیں مجبور کرنا چاہتے نہیں، کیونکہ ہم تمہارے دوست ہیں، دشمن نہیں۔ تم نے مجھے گھوڑا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہاں، تو لاؤ، مجھے ایک گھوڑا دے دو، تم اس پر سوار ہو جاؤ گی۔ دے کر دیکھو۔ عظیم خان یہ بہت زیادہ بہادر بننے کی کوشش کرتی ہے، میرا خیال ہے اسے گھوڑا دے ہی دو۔ عظیم خان نے تفریحاً ایسا کہا تھا۔ لڑکی کی جو کیفیت ہم دیکھ چکے تھے وہ صاف بتاتی تھی کہ اپنے بچاؤ کی کوشش ضرور کر رہی ہے، لیکن اس کی آنکھیں بار بار اس انداز میں مڑ جاتی تھیں جیسے اپنی غشی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عظیم خان نے گھوڑا لے جا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور یہ دوسرا حیرت انگیز منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ رائفلوں کے بل پر اچھلی تھی اور ایک ماہر سوار کی طرح گھوڑے پر جا بیٹھی تھی۔ پھر اس نے رائفل بلند کر کے ایک فائر کیا اور اس کے ساتھ ہی گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ابے ابے ابے، عظیم خان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے اپنی رائفل سیدھی کی، لیکن میں نے اس کی رائفل کو پکڑ کر اسے اونچا کر دیا۔ کیا احمق پن کر رہے ہو؟ وہ سچ مچ گھوڑا لے گئی۔ تو پھر تمہاری عقل ختم ہو گئی ہے کیا؟ ہم کیا کریں گے آخر؟ عقل تمہاری ختم ہو گئی ہے عظیم خان۔ پہاڑوں پر 5 گھوڑے بھٹک رہے ہیں، ان مرنے والوں کے گھوڑے، ان میں سے کوئی گھوڑا ہمارے کام آ سکتا ہے، ان کا اسلحہ بھی موجود ہے۔ او واقعی، عظیم خان نے کہا۔ لو تم میرا گھوڑا پکڑو، میں اپنے لیے گھوڑوں کا بندوبست کرتا ہوں۔
پھر میں نے کافی آگے جا کر ایک خوبصورت گھوڑا اپنے قبضے میں کیا۔ واپس پہنچا تو عظیم خان ان لوگوں کا اسلحہ اور کھانے پینے کی اشیاء اکٹھی کر چکا تھا۔ میں نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے بعد ہم دونوں چل پڑے۔ عظیم خان کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ کافی فاصلے تک وہ منہ سے آواز بھی نہیں نکال سکا، لیکن پھر یہ خاموشی طویل ترین ہوتی گئی تو اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکی نے ہماری کھوپڑیاں گھما کر رکھ دی ہیں۔ نہ جانے کون تھی وہ، لیکن مصیبت کا شکار ہوئی تھی۔ ویسے جو کوئی بھی تھی حیرت انگیز تھی۔ دونوں ٹانگیں ناکارہ ہونے کے باوجود یوں لگتا تھا کہ جیسے ان ٹانگوں کا اس کے وجود سے تعلق نہ ہو، نہ اسے اپنے زخموں کی پرواہ تھی۔ کمال ہے، واقعی کمال۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کا لکھا ہوا ایک ناول کالی دیوی کا مندر۔ راستے طے ہوتے رہے، پہاڑ، ریتلے میدان، گھوڑوں کے قدموں تلے آتے رہے۔ پھر بہت دور سے ہم نے ایک پہاڑی سلسلہ دیکھا، ایک عظیم الشان پہاڑی سلسلہ جس کے درمیان ایک دراڑ پڑی ہوئی تھی۔ بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے پہاڑ کی چوٹی سے لے کر زمین تک 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو۔ اگر یہ پہاڑی انسانی ہاتھوں کی تراش ہے تو ایک ناقابل تصور چیز ہے۔ بہرحال ہم وہاں سے تھوڑا آگے بڑھے تو ہمیں پتھروں ہی سے بنی ہوئی وہ عمارت نظر آئی جسے عمارت نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ایک عجیب و غریب سی جگہ تھی۔ ہم رک گئے۔ عظیم خان نے کہا، تم نے دیکھا حماد؟ ہاں، اس کا مطلب ہے انسان یہاں موجود ہوں گے۔ امکانات تو ہیں، مگر جگہ کون سی ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آؤ دیکھیں۔ ہم لوگ بڑی احتیاط سے وہاں پہنچ گئے اور پھر ہم نے پتھروں کی اس عمارت کو غور سے دیکھا۔ خانقاہ کی سی کیفیت تھی، لیکن ویران خانقاہ میں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ہم لوگ عمارت کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں اس قدر سردی تھی کہ بدن پر کپ کپاہٹ کا سا احساس ہوا، جبکہ باہر کا موسم خاصا شدید تھا۔ عمارت کی ایک حیرت ناک شکل تھی۔ ہم اسے اندر سے دیکھتے رہے اور اس کے بعد باہر نکل آئے۔ عظیم خان نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ اس عمارت کو دنیا کی پر اسرار ترین عمارت کہا جائے۔ دنیا کی پر اسرار چیزیں تو یہاں اور بھی بہت سی نظر آئی ہیں۔ کیا تم واقعی وادی شاکال گومنی کو کوئی معمولی چیز کہہ سکتے ہو؟ نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ مجھے بہت ہی ایک خوبصورت جھیل نظر آئی۔ یہ بہت زیادہ وسعتوں میں نہیں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس قدر پیاری تھی کہ زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے کنارے کنارے بہت زیادہ درخت نظر آ رہے تھے اور قریب ہی پھول موجود تھے۔ درختوں میں پھل لٹکے ہوئے تھے۔ یہ بات ناقابل یقین تھی۔ عظیم خان نے کہا، دیکھو دوست، آج تک میں تمہاری باتیں مانتا چلا آیا ہوں۔ اس وقت تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ بولو کیا؟ یہاں کم از کم 1 ہفتہ قیام کریں گے۔ اتنا تھک چکا ہوں کہ زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں۔ تمہاری مرضی، جیسے دل چاہے کرو۔ واقعی صورتحال بڑی سنگین ہے۔ اس وقت اگر ہم نے اپنے جسموں کو سکون نہیں دیا تو ہم خود بیمار پڑ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بیمار پڑو۔ تو پھر قیام کے لیے یہ عمارت جو باقاعدہ ایک ایئر کنڈیشن فلیٹ کی حیثیت رکھتی ہے، غسل کے لیے جھیل اور خوراک کے لیے اس کے کنارے اگے ہوئے درخت، اور کیا چاہیے؟ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ایک خیال دل سے نہیں نکلتا تھا، وہ یہ کہ یہ سارے کا سارا جادو ہے اور ہم جدید دنیا کے لوگ ہیں اور وہاں سے جادو کے ذریعے اس سحر زدہ زمین تک آئے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ بہرحال خانقاہ کے گرد کا ماحول اتنا خوبصورت تھا کہ ہم نے یہاں پر ہر قیمت پر رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ درختوں سے پھل توڑ کر کھائے، جھیل میں نہائے۔ قرب و جوار میں ابھی تک کسی کی موجودگی کا کوئی شک و شبہ تک نہیں ہو سکا تھا۔ یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ آس پاس کوئی آبادی ہے بھی یا نہیں۔ تقریباً کئی گھنٹے نہانے کے بعد ہم اس خانقاہ میں پہنچے۔ خانقاہ کی ٹھنڈک ایک عجیب و غریب کیفیت رکھتی تھی۔ ہم جب خانقاہ میں داخل ہوئے اور ہم نے اس کا بھرپور طریقے سے جائزہ لیا تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ خانقاہ میں ایک بڑا سا سوراخ بنا ہوا تھا جو بہت زیادہ بڑا بھی نہیں تھا اور پتھر کی چٹان میں خود بخود پیدا ہو گیا تھا، لیکن پہلے ہم جس وقت یہاں آئے تھے تو یہ سوراخ تاریک پڑا ہوا تھا۔ اب اس سوراخ میں مدھم روشنی تھی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سوراخ کی دوسری طرف موجود ہے، لیکن دوسری طرف جانے کا راستہ کس طرف موجود ہے، یہ بات حیران کن تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، عظیم خان بھی اس طرف متوجہ تھا۔ پھر اچانک خانقاہ کے دروازے میں، یعنی اس طرف سے جس طرف سے ہم داخل ہوئے تھے، کسی سائے کا احساس ہوا اور ہم نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے پھر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سیاہ کفن نما لباس میں ملبوس ایک بد شکل بوڑھی عورت وہاں کھڑی ہوئی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے بدن میں ریشہ تھا اور اس کی گردن اس طرح ہل رہی تھی جیسے وہ اسے جان بوجھ کر ہلا رہی ہو۔ پھر اس کی کھر کھراتی ہوئی آواز ابھری، دیوتاؤں کے گھر میں تمہاری آمد کیا معنی رکھتی ہے؟